بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 59۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 12، امام راضی رحمۃ اللہ کی اصل کی تعریف محتاج الیہ کا دفاع۔ مقدمہ توضیح چل رہا تھا جس میں اصل کی تعریف، فقہ کی تعریف اور پھر اصول فقہ کی تعریف یہ بیان ہوں گے۔ اصل کی تعریف کی پہلی تعریف گزر چکی ہے، الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اور اس کے بعد پھر اصل کی دوسری تعریف المحتاج الیہ، اس کا بیان چل رہا تھا۔ اس کے متعلق کافی بحث ہوئی اور پچھلے بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کی تعریف محتاج الیہ کے ساتھ کی ہے اپنی کتاب المحصول میں، لیکن یہ تعریف مضطرد نہیں ہے، دخول غیر سے مانع نہیں ہے۔ اور پھر تفصیل کے ساتھ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ تعریف حقیقی ہو، تعریف اسمی ہو، دونوں صورتوں میں اس کا مضطرد ہونا اور اس کا مناقص ہونا ضروری ہے، یعنی اپنے غیر کے لیے مانع ہونا اور اپنے افراد کے لیے جامع ہونا اس کے لیے ضروری ہے، جبکہ اصل کی تعریف جو محتاج الیہ کے ساتھ کی ہے یہ دخول غیر سے مانع نہیں ہے۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ انہوں نے واضح کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو محتاج الیہ ہوتی ہے لیکن اس پر اصل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں اب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مصنف کے مطابق یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے مطابق تشریح کی ہے، لیکن ان کی عادت ہے کہ وہ جب مصنف رحمۃ اللہ کے مطابق تشریح کرتے ہیں اگر اس مقام میں کچھ باتیں قابل غور ہو تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام میں کچھ باتیں قابل غور ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور ان باتوں میں وہ امام راضی رحمۃ اللہ کا دفاع کریں گے اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ پر رد کریں گے۔ فرماتے ہیں امام راضی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہونا بحث من وجوہ احدها منع اشتراط الطرد في مطلق التعریف لا سیما في الاسمیہ فإن كتب اللغة مشحونة بتفسير الألفاظ بما هو أعم من مفهوماتها، وقد صرح المحققون بأن التعريفات الناقصة يجوز أن تكون أعم بحيث لا يفيد الامتياز إلا عن بعض ما عدا المحدود، وأن الغرض من تفسير الشيء قد يكون تميزه عن شيء معين فيكتفى بما يفيد الامتياز عنه، كما إذا قصد التمييز بين الأصل والفرع فيفسر الأول بالمحتاج إليه۔ فرماتے ہیں امام علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، مطلق تعریف میں طرد کی شرط اس کو نہیں مانتے، خاص طور پر اسمی میں، اس لیے کہ لغت کی کتابیں وہ بھری ہوئی ہے الفاظ کی اپنے سے اہم کے ساتھ تفسیر اور تعریف، اور اس کے علاوہ محققین نے بھی تصریح کی ہے کہ تعریفات ناقصہ میں یہ جائز ہے کہ وہ اہم ہو، اس طور پر کہ وہ صرف بعض ما عدا المحدود کے امتیاز کا فائدہ دیں، اور غرض کسی چیز کی تفسیر سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو شے معین سے ممتاز کیا جاتا ہے، لہذا اکتفا کیا جاتا ہے ایسی چیز کے ساتھ جس کے ذریعے سے صرف اس سے امتیاز ہو، جیسے کہ مثلا اصل اور فرع کے درمیان تمیز مقصود ہو تو پہلے کو محتاج الیہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو محتاج کہا جاتا ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا ہے کہ تعریف حقیقی ہو یا تعریف اسمی ہو، دونوں میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ دخول غیر سے مانع ہو اور اپنے افراد کے لیے جامع ہو۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں مانتے کہ یہ بات شرط ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تعریف ہو اور وہ تعریف دخول غیر سے مانع نہ ہو، بس اس سے جس چیز کی تعریف مقصود ہے اس کی پہچان حاصل ہو جائے اور یہ کافی ہے، باقی اس کا دخول غیر سے مانع ہونا اور اپنے افراد کے لیے جامع ہونا یہ ہر وقت ضروری نہیں ہے۔ تو امام علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس بات کی دلیل، سب سے پہلی دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ ہم لغت کی کتابیں دیکھیں تو وہ اس سے وہ ایسے تعریفات سے
بری ہوئی ہے کہ اس میں تعریفات ایسی تعریفات ہیں جو دخول غیر سے مانے نہیں ہیں. مثلا ہم لغت کی کتابوں میں دیکھیں تو اس میں ایک خاص چیز ہوتی ہے اور اس کی تعریف میں اہم ذکر کرتے ہیں. تو اب اگر خاص چیز کی تعریف اہم سے کرے تو لازماً اس میں غیر داخل ہوں گے. اب مثلا ہم اگر لغت کی کتاب میں دیکھیں بقرہ کے بارے میں کہ بقرہ کس کو کہتے ہیں تو بقرہ کے سامنے لکھا ہوا حیوان، تو اب بقرہ کی تفسیر انہوں نے حیوان کے ساتھ کی ہے. یا اس طرح مثلا کھجور کی ایک خاص قسم ہے اجوا، اور اس کو ہم لغت کی کتاب میں دیکھیں تو سامنے لکھا ہوگا تمرن، تو اب یہ اہم ہے. تو اب تمرن میں تو تمام قسم کی کھجوریں آتی ہیں، اور یہاں لغت کی کتابوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خاص چیز کی تعریف عام کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تو اپنے ایک اس مسلک کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں. دوسری بات وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم محققین علماء کرام کو دیکھیں تو انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو ناقص تعریفات ہیں اس میں یہ بات جائز ہے کہ وہ صرف بعض ما عدل محدود سے امتیاز کا فائدہ دے، یعنی چند چیزوں سے وہ امتیاز کا فائدہ دے، باقی اگر تمام چیزوں سے ممتاز ہونے کا فائدہ نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں. تو تعریفات دو قسم پر، ایک کامل تعریف وہ ہے کہ جمیع ما عدا سے امتیاز کا فائدہ دے، اور ایک ناقص تعریفات ہے تو ناقص تعریفات میں یہ ممکن ہے کہ وہ بعض ما عدل محدود سے امتیاز کا فائدہ دے. اور یہ بات بھی ہے کہ غرض کبھی کسی چیز سے کی تفسیر سے اور اس کی تعریف سے یہ ہوتی ہے کہ کسی معین سے تمیز مقصود ہوتی ہے، لہٰذا ایسے الفاظ کو ذکر کیا جاتا ہے جس سے بعض چیز سے امتیاز حاصل ہو جائے. مثلا ہم اصل اور فرع کے درمیان کوئی تمیز کرنا چاہے کہ اصل اور فرع میں کیا فرق ہے، اور پھر اس کی تعریف میں کوئی ذکر کرے کہ اصل محتاج الیہ ہے اور دوسرا محتاج ہے، تو اب اس وقت پوری تعریف مقصود نہیں ہوتی ہے، لیکن صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ محتاج اور محتاج الیہ میں سے اصل کون سا ہے اور فرع کون سا ہے، تو اس کو اس طرح ذکر کیا جاتا ہے. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو اگر دیکھ لے تو یہ بہت ہی عمدہ بات ہے، اور اس کتاب میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے کہ اعتراضات و جوابات وہ تو ہوتے ہیں، تو جو بھی اعتراض ہوتا ہے اس سے کوئی وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے. تو اس مقام میں بھی ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. صدر شریعہ رحمۃ اللہ کی بات اپنی جگہ درست ہے، اور وہ بڑی بات کہتے ہیں، وہ شرط سخت لگاتے ہیں اور اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم جب تعریف ذکر کریں تو تعریف کے لیے تمام افراد کے جامع ہونا اور تمام غیر سے مانع ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے اس کے ذریعے سے کامل تعریف حاصل ہوگی. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے کہ اگر ایسی تعریف کی جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر وقت جو تعریف ہم ذکر کریں تو وہ ایسی تعریف ہو کہ وہ تمام افراد کے لیے جامع ہو اور غیر سے مانع ہو. کبھی کبھی مقصد یہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی مقصد اس کا فی الجملہ تعارف ہوتا ہے کہ اس کا مختصر تعارف سامنے آ جائے. جیسے مثلا ہم سے کوئی پوچھے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور تابعی کس کو کہتے ہیں، تو ہم کہیں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہے. تو اب یہ جو تعریف ہم ذکر کرتے ہیں یہ تعریف مکمل نہیں ہے. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سارے کافروں نے بھی دیکھا ہے، تو اس سے وہ تو صحابی کی تعریف میں داخل نہیں ہوئے. تو اب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی تعریف ہم نے ذکر کی، اور اس کی وجہ سے یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہوا. لیکن اس وقت مقصود جو ہے سامع کو اور مخاطب کو صرف یہ ہے کہ وہ صحابی اور تابعی کی مختصر وہ تعریف جاننا چاہتا ہے، اور اس میں فرق کرنے کے لیے اس نے سوال کیا ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، تابعی کس کو کہتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے مختصر تعریف کی. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں. اور اسی طرح لغت کی کتابوں میں بھی ہم اگر دیکھیں تو اس میں بھی جو اہم کے ساتھ تعریف ذکر کی جاتی ہے، اور وہ بھی اس مقصد کے لیے کہ اس کی فی الجملہ تعریف ہو جائے. یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی طرف سے اعتراض بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کا جواب دیں تو اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں امام صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے. اور وہ یہ ہے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں اور کامل تعریف کی بات کر رہے ہیں. اور خود علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کو اس کا اعتراف ہے کہ یہ تعریف ناقص ہوگی، ایسی تعریف جو ہے وہ ناقص ہوگی. تو لہٰذا کامل تعریف کے لیے پھر بھی وہی ضروری ہے کہ وہ تمام افراد کے لیے جامع ہو اور غیر سے مانع ہو.
ایک اعتراض تو یہ تھا. دوسرا اعتراض علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی طرف سے یہ ہے منع عدم صدق الاصل على الفاعل كيف والفعل مترتب عليه ومستند اليه ولا معنى للابتناء الا ذلك. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اصل کا اطلاق فاعل پر نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ حالانکہ فعل اس پر مترتب ہوتا ہے اور اس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے اور ابتناء کا معنی نہیں ہوتا مگر یہی. اوپر ہم نے کہا تھا کہ محتاج الیہ کا اطلاق 5 چیزوں پر ہوتا ہے: فاعل پر، علت فاعلی پر، علت غائیہ پر، علت سوری پر اور علت مادی پر اور جو شروط اور ادوات ہے اس پر. لیکن جب ہم اطلاق کرتے ہیں اصل کی تو اصل کا اطلاق صرف اس پر ہوتا ہے، مادے پر ہوتا ہے اور فاعل پر اور علت فاعلی پر اور دیگر پر نہیں ہوتا. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ فاعل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور ابتناء کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس پر مترتب ہے اور اس کی طرف اس کی نسبت ہے اور ابتناء کا معنی یہی ہے. لیکن اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو واقعی یعنی عرف میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ تعویل کر کے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن عرف میں ہم جب بھی کہیں گے کہ یہ جو چارپائی ہے اس کے اصل کیا ہے تو ہم لوہا ہی بتاتے ہیں یا لکڑی بتاتے ہیں، اور اس کا جو اصل ہے وہ ہم فاعل نہیں بتاتے کہ فلاں بنانے والا ہے. اور اگر مان بھی لے کے اس فلاں بنانے والا یہ بھی اصل کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے تو صرف یہ 2 چیزیں تو نہیں ہوئی، کل 5 چیزیں ہیں، باقی چیزوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تیسرا اعتراض علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی طرف سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ پر یہ ہے وثالثها ان كلامه في باب المجاز عند بيان جريان الاصالة والتبعية من الجانبين يدل على ان كل محتاج اليه فهو اصل. فرماتے ہیں کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجاز کے باب میں یہ بات بیان کی ہے جہاں وہ اصالت اور طبعیت کی جانبین سے جاری ہونے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو وہاں ان کا جو کلام ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ پر بہت یہ عمدہ اعتراض کیا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ اصل کی تعریف محتاج الیہ کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے، حالانکہ خود آپ نے باب مجاز میں یہ تعریف کی ہے کہ جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے. اور وہاں بحث یہ ہے کہ مجاز کے باب میں کہ حقیقت اصل ہے یا مجاز اصل ہے، تو وہاں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جو مجاز ہے یہ فرع ہے اور جو حقیقت ہے یہ اصل ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو محتاج الیہ ہے وہ اصل ہے اور محتاج الیہ وہ حقیقت ہے، لہذا وہ اصل ہے. تو یہ صدر الشریعہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی طرف سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ پر اعتراض ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ وہاں بحث چل رہی ہے کہ ان میں سے اصل کون ہے اور کون سا تبع ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چونکہ یہ اصل اس لیے کہ یہ محتاج الیہ ہے اور جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے. تو چونکہ وہاں تعریف مقصود نہیں ہے بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مجاز اور حقیقت میں کون محتاج ہے کون محتاج الیہ ہے. اگر سوال اس نوعیت کا ہوگا تو جواب بھی اسی نوعیت کا ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حقیقت اور مجاز میں محتاج کون ہے اور محتاج الیہ کون ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جو حقیقت ہے وہ محتاج الیہ ہے اور جو مجاز ہے وہ محتاج ہے. یہ تیسرا اعتراض ہے اور یہ اس کا جواب ہو گیا. چوتھا اعتراض یہ ہے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی طرف سے ورابعها ان اذا قلنا الفکر ترتیب امور معلومۃ فلا شک ان الامور المعلومۃ مادۃ للفکر واصل له مع ان ابتناء الفکر علیها ليس حسیا وهو ظاہر ولا عقلیا بتفسیر المصنف وهو ترتب الحکم على دلیلہ. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں فکر کی تعریف یہ کریں ترتیب امور معلومۃ، امور معلومہ کو ترتیب دینا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امور معلومہ یہ فکر کے لیے مادہ ہوا اور یہ اس کے لیے اصل ہوا، حالانکہ فکر کی بنیاد اس پر نہ حسی ہے اور وہ واضح ہے اور نہ عقلی ہے جو مصنف نے تعریف کی ہے، اور مصنف نے تعریف یہ کی ہے ترتب الحکم علی دلیل ہی، حکم کا اپنے دلیل پر مترتب ہونا. آپ حضرات کو یاد ہوگا مصنف نے ابتناء کی 2 قسمیں بنائی تھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک ابتنائی حسی اور ایک ابتنائی عقلی. ابتنائی حسی کی مثال انہوں نے دی تھی جیسے ابتناء السقف علی الجدار، اور ابتنائی عقل کی تعریف انہوں نے کی تھی ترتیب الحکم علی الدلیل
تو یہاں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم مثلا فکر کی تعریف کریں ترتیب امور معلومت، یہ آپ حضرات نے منطق میں پڑھا ہوگا، فکر کی ہم تعریف کرتے ترتیب امور معلومت لیؤدی بہا الی امر مجہول، امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ اس کے ذریعے سے مجہول کی طرف ہم جائیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کہ فکر کی تعریف ہم نے کہا، ہم نے یہ کی ترتیب امور معلومت، تو اب امور معلومہ یہ فکر کے لیے مادہ ہوا اور اس کے لیے اصل ہوا، حالانکہ فکر کی اس پر جو بنیاد ہے اور نہ حصی ہے. مصنف نے کہا تھا ابتدا کی دو قسمیں، یا تو حصی ہوگا اور یہاں حصی نہیں ہے، یہ تو واضح ہے، اور نہ عقلی ہے کیونکہ عقلی کی تعریف مصنف نے یہ کی تھی ترتب الحکم علی دلیلہ، تو لہٰذا یہ نہ حصی میں داخل ہوا اور نہ عقلی میں داخل ہوا. لیکن اس کا جواب خود پیچھے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصنف نے جو ابتدائی عقلی کی تعریف کی ہے وہ تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اس کے لیے مثال ہے. لہذا ترتب الحکم علی دلیلہ یہ مثال ہے، اور ابتدائی عقلی کی جو تعریف ہے وہ تعریف یہ ہے کہ کون شیئین غیر محسوسین. ابتدائی حصی کی مثال یہ ہے کہ وہ دو چیزیں محسوسات میں سے ہو، اور ابتدائی عقلی کی مثال یہ کہ وہ دو چیزیں محسوسات میں نہ ہو. تو لہٰذا الفکر ترتیب امور معلومات یہ غیر محسوس چیزوں میں سے ہے، اور لہٰذا یہ ابتدائی عقلی میں آ جائے گا. تو یعنی یہاں اس سبق میں 4 اعتراضات علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ پر وارد کیے ہیں. تو ان میں سے کوئی ایک اعتراض بھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ پر واقع نہیں ہوتا، اور بہت آسانی کے ساتھ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو آخری بات ہے یہ بعید معلوم ہوتی ہے کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح یہ طرز اختیار کیا، حالانکہ خود وہ پیچھے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ترتب الحکم علی دلیل ہے یہ تعریف نہیں ہے بلکہ یہ مثال ہے.